عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ایک مرتبہ یہ عاجز سفر حج پر تھا۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم فجر کی نماز کے بعد، جب ان کی صحت بہت اچھی تھی، اب سے 15-20 سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے ہمیں لے کر طواف کیا، اور طواف کا 7واں چکر مکمل کرنے کے بعد وہ بڑھ گئے ملتزم کی طرف۔ اب وہ ماشاءاللہ پنجابی قد و کاٹ کے مالک، اللہ پاک نے ان کو پرسنالٹی عطا فرمائی، وہ تو مجمع میں دھیرے 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 ملتزم پہ پہنچ گئے۔ اب ہم چھٹونگڑے وہاں کہاں پہنچے، تو ہم پیچھے ہی رہ گئے۔ ہم نے سوچا ملتزم پہ نہ صحیح تو بابے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو حضرت تو اپنے عمل میں لگ گئے، ہاتھ اٹھا کر اور ملتزم سے چمٹا کر دعا میں رونے دھونے میں لگ گئے۔ اب ہم باب کعبہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، بلکہ ملتزم حضرت کے پیچھے ہی تھے۔ ایک ریلا آیا اور اس نے ہمیں باب کعبہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اب ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں اور سامنے کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے۔ بس اس دن رب کریم کے دروازے پہ بھیک مانگنے کا لطف ہی جو آ گیا ہے۔ تو میری نظریں کعبۃ اللہ کے دروازے پر ٹکی ہوئی تھی اور ہاتھ پھیلے ہوئے تھے، اور نہ جانے کیا کیا مانگا جا رہا تھا اللہ سے۔ اسی دوران کعبۃ اللہ کا جو سنہری دروازہ ہے، اس کے جو پینل بنے ہوئے، اس پینل پہ یہ آیت لکھی ہوئی تھی جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، کیا فرمایا؟ اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے، کن سے؟ میرے بندوں سے، یا عبادی، اے میرے بندو۔ باپ اگر بچوں سے ناراض ہو جائے تو اس کا انداز تخاطب بدل جاتا ہے۔ بچے کی ماں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے اس حرامی کو کہہ دینا، اس بیوقوف کو، اس پاگل کو کہہ دینا۔ باپ بچوں سے ناراض ہوتا ہے تو اپنے جگر گوشے کو حرامی کہتا ہے اور بیوقوف کہتا ہے۔ لیکن پیارے اللہ نے باوجود یہ کہ بندہ اللہ کا گنہگار ہے، پھر بھی اللہ پاک نے ہمیں اپنی عبدیت اور اپنے بندے ہونے کی لسٹ سے خارج نہیں کیا۔ کیا فرمایا؟ اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے، یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر گناہ کر کر کے، جنہوں نے ظلم کیا اپنے اوپر گناہ کر کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی غفور الرحیم ہے۔ اب اس آیت کے ایک ایک حرف پر اگر غور کریں، ایک ایک لفظ پر غور کریں تو دل کھل اٹھتا ہے اور بندہ مایوسی سے نکل جاتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو، اور ان بندوں کو جو گناہ کر کر کے، جنہوں نے اپنی ذات پر ظلم کر رکھا ہے، اللہ رب العزت نے ان کو کس طرح سہارا دیا ہے۔ اس لیے دوستو، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ ہمیشہ ذات حق کی طرف توجہ رکھیں۔ ہمارے گناہ بڑے نہیں ہیں، اللہ کی رحمت بڑی ہے۔ ہمارے قرض بڑے نہیں ہیں، اللہ کے خزانے بڑے۔ ہماری تکلیف اور پریشانیاں بڑی نہیں ہیں، اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں بڑی۔ ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھیں۔ ہم بہت جلدی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے لگتے ہیں، اور کئی مرتبہ نفس و شیطان ہمیں مایوس کرا دیتا ہے اور یہ سمجھاتا ہے، یہ سمجھاتا ہے کہ تو اللہ کا ولی کبھی نہیں بن سکتا۔ دیکھو دوستو، جمعہ کا مبارک دن ہے، ہم لوگوں نے نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہنے۔ کوئی بھی عقل مند ہم میں سے ایسا نہیں ہے جو جان بوجھ کے اپنے کپڑوں کو خراب کرتا ہو۔
بیٹھیں گے جھاڑ پھونک کر کے بیٹھیں گے. کیوں بھئی کپڑے صاف ستھرے ہیں, یہ میلے نہ ہونے پائیں. اور خاص طور سے طلبہ عزیز جو اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھوتے ہیں تو ان سے پوچھو کہ کپڑے دھونے کے بعد کیسی بادشاہیت محسوس کرتے ہیں اپنے اندر, اور کتنے سنبھال کے استعمال کرتے ہیں. تو بیٹھیں گے جھاڑ پھونک کے بیٹھیں گے, جھٹک کے بیٹھیں گے, دامن اٹھا کر بیٹھیں گے تو کپڑے خراب نہ ہوں. تو کپڑے صاف ستھرے کرنے کے بعد, دھونے کے بعد جب بندہ پہنتا ہے تو جان بوجھ کے ان کو میلا نہیں کیا کرتا, لیکن 2-4 دن کے بعد باوجود احتیاط کے میلے ہو جاتے ہیں کہ نہیں. تو کپڑے میلے کیا نہیں کرتے بلکہ ہو جایا کرتے ہیں. کپڑے میلے کیا نہیں کرتے بلکہ ہو جایا کرتے ہیں, اور جب ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو پھینکا نہیں کرتے بلکہ دھو لیا کرتے ہیں. ٹھیک اسی طرح مومن بندہ جو اللہ سے محبت رکھتا ہے, اللہ سے عشق رکھتا ہے, اللہ سے اپنا تعلق استوار رکھتا ہے, وہ گناہ کیا نہیں کرتا. نفس و شیطان کے غلبے سے گناہ اس سے ہو جایا کرتے ہیں, اور جب ہو جایا کرتے ہیں تو پھر مایوس ہوا نہیں کرتے بلکہ توبہ استغفار کر لیا کرتے ہیں. توبہ استغفار کر لیا کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی گارنٹی دی. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے یا عبادی, اے میرے بندو جنہوں نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر گناہ کر کر کے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں. ایک مرتبہ تفسیر کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ پڑھ رہا تھا, اس میں عجیب و غریب مضمون تھا. فرمایا رحمان کے معنی ہیں بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا. رحمان کے معنی ہیں بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا, اور رحیم کے معنی ہیں بار بار معاف کرنے والا. تو ہمارا تعلق تو ایسے رب سے ہے جو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرتا ہے, اور صرف ایک ہی بار نہیں کرتا کہ دیکھو یہ بہت بڑے گناہ کر رکھے تم نے, بس یہ آخری چانس ہے, اس کے بعد میں معاف نہیں کروں گا. نہیں, بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے. تو میرا آپ کا تعلق تو ایسے رب سے ہے جو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور بار بار معاف کرتا ہے. اس لیے دوستو مایوسی کو بھٹکنے نہ دیں, یاس کو اپنے قریب آنے نہ دیں, اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھیں. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں. اپنے گناہوں کو کبھی بڑا نہ سمجھیں, اللہ کی رحمت کو بڑا سمجھیں. میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو ساری دنیا کے حجاج کرام جمع ہوتے ہیں, اور زوال سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر بیٹھ کر تڑپ تڑپ کے دعائیں مانگتے ہیں. غروب آفتاب کے بعد اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ پتہ نہیں میرے اللہ نے مجھے معاف کیا کہ نہیں کیا, تو اللہ تعالیٰ اس پہ سخت ناراض ہوتے ہیں کہ تم ہوتے کون ہو میرے بارے میں یہ سمجھنے والے کہ میں نے معاف کیا کہ نہیں کیا. میں نے تو آج رحمت کا دریا بہایا تھا, کیا تمہارے گناہ بڑے ہیں یا میری رحمت بڑی ہے؟ جاؤ بخشے بخشائے مزدلفہ کی طرف چلے جاؤ, میں نے تم کو دھو مانج کے صاف کر دیا ہے. تو اللہ تو دوستو ہمیں ایسے کریم رب ملے ہیں. اور ہاں ایک بات یاد رکھیں, دنیا کی عدالتیں وہ عدالتیں ہیں جو مجرمین کے جرم کو معاف کرتی ہیں, لیکن ان کا بایو ڈیٹا, ان کا ریکارڈ الماریوں میں محفوظ رکھتی ہیں. لہذا کئی مرتبہ جب حکومتیں بدلتی ہیں اور حکومتیں اپنے دشمنوں کو رسوا کرنا چاہتی ہیں تو ان کا ڈیٹا لیک کر دیتی ہیں الماریوں میں سے نکال کر کہ انہوں نے ایسے ایسے جرم کر رکھے ہیں, ان کے اوپر جرم ثابت ہوا ہے. تو دنیا کی عدالتیں اگر معاف کر بھی دیں تو بھی وہ جرم کی فائلوں کو محفوظ رکھتی ہے. اور اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں تو فائلوں کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کبھی کیا ہی نہیں. اللہ ایسا معاف فرماتے ہیں. تو جب دوستو ہمیں اتنے پیارے رب ملے ہیں, اب نمک حلالی کا حق تو یہ ہے کہ ہم اس رب سے ٹوٹ کر محبت کریں, ہم اس رب کی ٹوٹ کر عبادت کریں, ہم اس رب کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں, اس رب کے بتائے ہوئے
احکام پر عمل کریں. محبت کا تقاضا تو یہ ہے. اس لیے دوستو، ایک تو سچی توبہ کرنے والے ہم بنیں اور صبح شام استغفار کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے نیکیاں کر کر کے اپنا قرب بڑھائیں. اللہ تعالیٰ کی بات مان کر، نیکیاں کر کر کے، ذکر و اذکار کر کر کے، نوافل پڑھ کے، راتوں کی تاریکی میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے قرب کو اور زیادہ بڑھائیں. یہ دو کام کریں، ایک توبہ استغفار کا اہتمام کریں، اور دوسرا قرب بن نوافل، یعنی ذکر و اذکار کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، نوافل کے ذریعے سے، راتوں کو اٹھ کر دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ اور اپنا رشتہ استوار کریں. دیکھو دوستو، دنیا میں ایم پی ایم ایل اے ہوتے ہیں، یہ 4-5 سال کے لیے بن کے آتے ہیں. لوگ ان سے دوستی کرتے ہیں اور روزانہ ہیلو ہائی کرتے ہیں اور تعلق بنا کے رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کس وقت کام آ جائے، پتہ نہیں کس وقت اس کا واسطہ پڑے، کس وقت کام آ جائے. تو دنیا کے گئے گزرے انسان تھوڑا سا عہدہ پاتے ہیں تو لوگ ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے تگدو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور ان سے تعلق بڑھانے میں اپنا کمال سمجھتے ہیں. کمال تو یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کریم سے تعلق بڑھائے، اور کیفیت یہ ہونی چاہیے ہم بھی خدا رکھتے ہیں، ہم بھی خدا رکھتے ہیں. اگر کوئی آدمی کسی واسطے کا تذکرہ کر کے ہمیں بلیک میل کرے، ہمیں دھوکہ دے، جانتے ہو میں کون ہوں، میں ان سے تعلق رکھتا ہوں، میں فلاں گاؤں کا ہوں، میں فلاں پارٹی کا ہوں، تو اگر کوئی یوں کہے تو ہمارے منہ میں زبان ہونی چاہیے اور ہمارا تعلق دل میں اللہ سے اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم کہہ سکیں ہم بھی خدا رکھتے ہیں. اگر تیرا تعلق اس سے ہے تو میرا تعلق عرش عظیم کے رب سے ہے، عرش عظیم کے رب سے. اس لیے دوستو، اس بودھی دنیا سے، اس کمینی دنیا سے جی نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کی طرف محتاج نگاہوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے. جی ابد الآباد ہمیشہ ہمیش والی زندگی کی طرف توجہ کر کے رکھیں اور ہمیشہ ہمیش والے رب سے اپنا تعلق رکھیں. آج ہم ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کرتے ہیں اور غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے وہ دور ہو جاتے ہیں. نہیں دوستو، یہ ٹھیک نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ رب العزت حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق اعمال کو تولیں گے. ایک پلڑے میں بدی ہوں گی، ایک میں نیکی ہوں گی. اگر نیکی زیادہ ہوئی تو جو بدی ہیں ان کو بھی نیکی بنا کر نیکی میں شامل کر دیا جائے گا. اللہ کیسے غفور و رحیم رب ہے. اس لیے دوستو، عربی کا ایک مقولہ ہے، الماضی لا یذکر، جو گزرا ہوا زمانہ ہے اس کا تذکرہ مت کرو. بہت سے لوگ پرانے چٹھے لے کے بیٹھتے ہیں، میں نے ایسا گناہ کر رکھا ہے، میں نے یوں کر رکھا ہے، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں. الماضی لا یذکر، ماضی کا تذکرہ مت کرو. والاستقبال لا ينتظر، اور فیوچر کو، مستقبل کو، اس کا انتظار مت کرو. والحال یعتبر، حال کا اعتبار کیا جاتا ہے، اس حال میں آپ کیا کر رہے ہیں. جیسے کوئی آدمی یوں کہے کہ میرے پاس ذرا کچھ پیسے آ جائیں گے تو میں دوں گا آپ کو، یا اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا. ارے آئیں گے تو کروں گا، یہ نیت تو ایک فقیر کی بھی ہوتی ہے. وہ بھی سوچتا ہے 2-5 لاکھ روپے ہوں گے تو 2-4 ہزار میں اللہ کے راستے میں دے دوں گا. یہ نیت تو فقیر کی بھی ہوتی ہے. یہ کیا کمال ہوا؟ کمال یہ ہے اس وقت پریزنٹ میں آپ کے پاس کیا ہے، حال میں آپ کے پاس کیا ہے، اس میں خرچ کر کے دکھائیں. والحال یعتبر، حال کا اعتبار کیا جاتا ہے. مستقبل کو تو کس نے دیکھا، مستقبل میں تو کون زندہ رہے گا. الماضی لا یذکر والاستقبال لا ينتظر والحال یعتبر، حال کا اعتبار کیا جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو حالت ہمیں دی ہے، حال، اس میں جتنا کچھ کر لیں اتنا غنیمت. مالی عبادت، جانی عبادت، ذکر و اذکار، ذکر قلبی، ذکر لسانی، تلاوت، نوافل، خدمت خلق، جو حال میں ہم سے ہو جائے بس اس کو سمجھو کہ یہ کیش ہو گیا، یہ کیش ہو گیا. اس لیے ہم اپنے پریزنٹ کو، اپنے حال کو کیش کرنے والے بنیں. کیش کرنا سمجھتے ہیں نا؟ کسی آدمی کے پاس کوئی سرمایہ ہو اور اس کے پیسے بنا لے، اس کو کہتے ہیں کیش کرنا.
اس لیے کسی نے عجیب شعر کہا صاحب نسبت بزرگ نے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم۔ ہماری عمر جو ہے وہ برف کے مانند پگھل رہی ہے، اور نہ شور ہو رہا ہے، نہ ہنگامہ ہو رہا ہے، اور خاموشی کے ساتھ کم ہو رہی ہے۔ ایک برف والا برف کے ٹکڑے وہ اپنی گلت کو توڑ کر منی پاکٹ میں سے پیسے نکال کر وہ ایک برف کی سل لے کر آتا ہے اور اس کے ٹکڑے کر کے رکھتا ہے اور پھر ان کو فروخت کرتا ہے۔ تو جو کچھ تھا کیش اس کے پاس، اس کے خرید لیا اس نے برف، اور برف ایسی چیز ہے جو پگھلنے والا ہے، گھٹنے والا ہے، گھلنے والا ہے۔ اب اگر وہ سستی کرے گا اس کے بیچنے میں تو وہ تو پانی ہو گیا، وہ تو پانی بن جائے گا۔ لہٰذا اس کو چاہیے کہ وہ وقت کی قدر کرتے ہوئے زور زور سے صدا لگائے کہ برف لے لو برف، برف لے لو برف، اور جتنا جلدی ہو سکے اس کو بیچ دے، اس لیے کہ جو ٹکڑا بک گیا وہ کیش ہو گیا۔ پگھلنے والی گھٹنے والی چیز کے مقابلے میں وہ کیش ہو گیا، اور جو ابھی کیش نہیں ہوا وہ بھی پگھل رہا ہے۔ ٹھیک اسی طرح لمحات زندگی یہ سونے چاندی ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ یہ سیکنڈ، یہ گھنٹہ، یہ منٹ، یہ دن، یہ رات، یہ سونے چاندی ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ، ان کے ٹکڑوں سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ لہذا جس وقت، جس منٹ، جس گھنٹہ، جس گھڑی، جس صبح، جس شام، جس دن اور جس رات میں ہم نے عبادت کر لی، ہم نے گویا اس کو کیش کر لیا۔ اس وقت کو، اس لمحے کو، اس گھڑی کو، صبح کو، شام کو ہم نے کیش کر لیا، ہم نے اس میں کما لیا، ہم نے اس میں کما لیا۔ بہت سارے گجرات کے ضلع سورت کے لوگ رہنے والے اور آس پاس کے علاقوں کے رہنے والے، وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس لندن امریکہ جاتے ہیں وزٹ ویزا پر گھومنے کے لیے، اور جو بلانے والا ہے وہ کہتے ہیں بھائی جان گھومنا تو 1-2 دن کا ہے، وہ تو 1 دن گھوم لیں گے۔ اس وقت میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ جو ہے چوری چھپے ذرا کچھ کما لو، یہاں کچھ محنت مزدوری کر لو، اس لیے کہ یہاں کا پیسہ اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے۔ وہاں کا 1 روپیہ ہندوستان کے 80-100 روپے کے برابر ہوتا ہے، وہاں کا 1 روپیہ۔ اور وہاں تنخواہ ملتی ہے گھنٹوں کے اعتبار سے، مہینوں کے اعتبار سے نہیں، گھنٹوں کے اعتبار سے، اور ہر ہفتے کا گویا وہاں مہینہ ہوتا ہے، ہفتے میں پیمنٹ ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو جانے والا ہے مسافر، وہ رات دن محنت کرتا ہے، رات دن محنت کرتا ہے تاکہ یہاں جو ٹوٹا پھوٹا گھر ہے اس کو بڑا بنایا جا سکے اور کچھ کاروبار بڑھایا جا سکے۔ تو رات دن 2-3 مہینے کی ویزا لے کر جاتا ہے اور اتنا کماتا ہے کہ اپنے وطن میں رہ کے 10 سال میں تو نہیں کماتا۔ تو یہ بندہ وہاں جا کے اگر وقت کی قدر کو جانتا ہے اور قیمت کو پہچانتا ہے تو اس کے اعتبار سے وہ محنت کرتا ہے اور نفع کماتا ہے۔ تو اگر ہم نے اپنے لمحات زندگی کو قیمتی بنایا، جی قرآن پاک کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، نوافل میں، خدمت خلق میں، اپنے گھر والوں کی جی حقوق کی ادائیگی میں، ان کی جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے میں، ان کی بھوک پیاس کو دور کرنے میں، ان کے ٹھنڈی گرم کپڑے کے انتظام میں، جی ان کے کھانے پینے کے انتظام میں، اگر ہم نے یہ سارا وقت اس میں لگایا تو اللہ رب العزت اس پر ہمیں اجر عطا فرمائیں گے۔ اور میں تو کبھی اس پوائنٹ پر، اس ٹاپک پر غور کرتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ پیارے اللہ، آپ اگر ہمیں کسی عمل کی توفیق دے دیں کسی وقت، کسی لمحے، تو یہی کتنا بڑا انعام ہے۔ ایک تو آپ ہمیں توفیق دیتے ہیں، یہ بہت بڑا انعام ہے، اور توفیق دینے کے بعد پھر اجر بھی دیتے ہیں۔ عجیب بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ نے گناہ سے بچا کر ہم سے نیکی کرنے کا ہمیں موقع دے دیا، نوافل پڑھنے کا موقع دے دیا، یہی کیا کم دولت تھی، اور اس کے اوپر اللہ پاک اجر بھی دیتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہوا کہ کوئی آدمی ہمیں اپنے گھر پہ بلائے، کھانا بھی کھلائے، اور چلتے ہوئے کوئی لفافہ بھی دے پیسوں کا بھرا ہوا کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائے، تو گویا آپ نے دعوت بھی کی، کھانا بھی کھلایا، اور اوپر سے کیش بھی دے رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ کا نظام عجیب ہے کہ اللہ پاک گناہوں سے بچا کر، غفلتوں سے نکال کر ہمیں اللہ رب العزت توفیق اطاعت دے رہے ہیں۔ یہی کیا کم نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں گناہوں سے بچا لیا، اور اوپر سے اللہ اس کا اجر بھی دیتے ہیں، اور اجر آخرت میں ادھار نہیں، دنیا میں بھی، دنیا میں نیکی تقوی میں برکتی عطا فرما کر، حلال روزی میں برکتی عطا فرما کر، اوقات زندگی میں برکتی عطا فرما کر، صحت عطا فرما کر، یہ دنیا میں اس کا نقد انعام ہے۔ اور آخرت میں جو کچھ ہے، جی لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر،
وہ تو الگ ہی ہے. آنکھوں نے دیکھا نہیں جی، کانوں نے سنا نہیں، اور دل میں اس کا خیال تک نہیں گزرا. معلوم ہوا جس چیز کا منظر دل میں گزر جائے وہ جنت نہیں ہے. جنت تو وہ ہے جو اس کا خیال تک بھی نہیں آتا. وہ ایسی نعمتیں جو خیالوں میں بھی نہیں آتی. اللہ اکبر کبیر. میرے بھائیو، زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا. اب ہم قدر کریں. زندگی کے جو بقیہ لمحات ہیں ان کی قدر کریں. پتہ نہیں کس وقت دنیا سے رخصتی کا اعلان ہو جائے. ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے. اپنے معاملات کے اعتبار سے حقوق اللہ، حقوق العباد کے اعتبار سے ہم سارے کے سارے نظام بنا کر رکھیں. اپنی فائلوں کو مینٹین کر کے رکھیں. آدمی اپنی کاروبار کی فائلوں کو مینٹین کر کے رکھتا ہے. آگے اگر کوئی فائل بڑھانی ہے اس کو تیار کر کے رکھتا ہے، مضبوط بناتا ہے. تو دنیا کے اعتبار سے ہم اتنے ہوشیار، آخرت کے اعتبار سے ہوشیار کیوں نہیں؟ سفروں میں ہم سے کتنی نمازیں چھوٹی ہیں. بیماریوں میں ہم نے کتنی نمازوں کو ڈیلے کیا ہے، چھوڑا ہے. اور حضر میں ہم نے کتنی نمازوں کو چھوڑا ہے، غفلتوں کے ساتھ چھوڑا ہے. ان کا ایک اندازہ کر کے ان کی ایک ڈائری بنائی، اور ہر روز کی نماز کے ساتھ اسی ٹائم کی گزشتہ زمانے میں جو نمازیں چھوٹ گئی اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ترتیب بنائیں گے تو کام ہو جائے گا. ترتیب بنائیں گے تو انشاءاللہ کام ہو جائے گا. تو ایک تو اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم اپنے آپ کو غفلت سے نکالیں. دوسرا، پہلی فرصت میں اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لیں. میرے پیارے اللہ، ماضی میں جو ہماری زندگی گزری ہے غفلت کے ساتھ، اس سے ہم سچی توبہ کرتے ہیں. آپ ہمیں معاف کر دیجیے، اور آئندہ انہی گناہوں کو نہ کرنے کا عزم مصمم کرتے ہیں. اللہ آپ ہمیں بچا لیجیے. اس کا نام ہے توبہ. اور اس کے بعد صبح سے لے کے شام تک سستی کو اپنے پاس نہ آنے دیں. سستی کا علاج ہے دوستو چستی. سستی کا علاج چستی ہے. غفلت کو اپنے پاس آنے نہ دیں، سستی کو اپنے پاس آنے نہ دیں. ہمت کر کے ایک مرتبہ کام کر لیں تو ہو جائے گا. ہمت کر کے کام کر لیں تو ہو جائے گا. اور اگر آپ ہمت نہیں کریں گے، ہمت اللہ کا بہت بڑا سرمایہ ہے جو میرے آپ کے ہر ایک کے دل میں رکھا ہے اللہ پاک نے. ابھی میرٹھ کا واقعہ ہے. دیوالی کے موقع پر ایک فرنیچر کا شو روم تھا، اس کے قریب میں ایک پٹاخوں کی دکان تھی. آگ لگی، فرنیچر کے شو روم نے پکڑ لی. اس کے قریب میں ایک نرسنگ ہوم تھا. اب وہاں الرٹ ہو گیا کہ وہ دیکھو آگ یہاں تک آ چکی ہے، لہذا اپنے آپ کو سنبھالو. تو وہ مریض جو ایک مہینے سے گلوکوز کی بوتل چڑھوا رہے تھے اور سہارے سے بیٹھتے تھے، اپنی بوتل لے کے بھاگ گئے. یہ ہمت کہاں سے آئی؟ ہمت انسائیڈ ہے، اندر موجود ہے، بس اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے نہیں دیکھا یہ جو خلاصی لوگ ہوتے ہیں، وزن ڈھونے والے ہوتے ہیں تو جس وقت وہ وزن ڈھوتے ہیں یا کوئی وزن اٹھانے کا کام کرتے ہیں تو زور لگا کے ہائیں سا وہ بولی بولتے ہیں تو وہ جو زور لگا کے ہائیں سا، اور وہ جو سامنے ایک بولنے والا ہوتا ہے نا، وہ ایسے ایسے تشجیع کلمات کہتا ہے جس سے ہمت افزائی ہوتی ہے، اور کئی مرتبہ گالی تک دے دیتا ہے تاکہ غیرت ان کی اجاگر ہو، اور سارے کے سارے اندر کے چھپے ہوئے جو خزانے ہیں ہمتوں کے، ان کو بروئے کار لا کر وہ لوہا یا وہ چیز وزن وہ ادھر سے ادھر منتقل کر دیتے ہیں. معلوم اللہ تعالیٰ نے ان بیلٹ ہر ایک کے اندر ہمت کا خزانہ رکھا ہے، بس اس ہمت کے خزانے کو اٹھانے کی ضرورت ہے. کئی مرتبہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جی آپ واکنگ کریں، چلیں، اس لیے کہ آپ کا جو ہے کولیسٹرول بڑھ رہا ہے، شوگر لیول آپ کا اپ ہو رہا ہے، تو آپ کے لیے ہماری طرف سے درخواست ہے کہ آپ چلیں. اب چلنا یہ کتنا بھاری کام ہے. ہر آدمی غفلت کا شکار ہوتا ہے، ٹھنڈی کا، جذبات کا شکار ہوتا ہے. تو کوئی آدمی ہمت کے لیے دلانے والا چاہیے. ارے بھائی چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ ارے چلو اٹھو یار، ارے ٹھنڈی، ارے کیا ٹھنڈی، چلو. اب اس نے 2 جملے ایسے کہے کہ ساری ٹھنڈی اس کی دور ہو گئی. کھڑا ہو گیا، لے کے چل دیا. اس لیے اکیلا آدمی کبھی بھی واکنگ نہیں کر سکتا. ہاں کوئی ہمت کرنے والا ہو، دوسرا اس کی تشکیل کرنے والا ہو، لے کر چلنے والا ہو تو آسانی کے ساتھ چل لیتا ہے. تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو نیکی پہ ابھاریں، نیکی پہ ابھاریں، ذکر و اذکار پہ ابھاریں، تلاوت پر ابھاریں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے انشاءاللہ معاشرے کو ڈیولپ کرتے ہیں. افسوس کی بات ہے شوہر خود نیک بننے کی کوشش کرتا ہے، بیوی کو نیک بنانے کی کوشش نہیں کرتا.
خود نماز کے لیے چلا جائے گا، بیوی کو نہیں اٹھائے گا، خود تہجد میں اٹھے گا، ذکر و اذکار کرے گا، بیوی کو نہیں اٹھائے گا۔ اللہ کے بندے، وہ بھی تو جنت کی محتاج ہے، اس کی بھی ہمت افزائی کر، پیاری دیکھو میں نے تہجد پڑھ لی ہے، اب میں ذکر و اذکار کر رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں، تم بھی 2 رکعت پڑھ لو، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اللہ راضی ہو جائیں گے۔ اب پیار بھرے 2 جملے اس کو کہے، اس کو اٹھایا، وہ اٹھ گئی۔ وہ نہ یہ کہ 2 رکعت پڑھے گی بلکہ تمہارے لیے گرم گرم چائے کا انتظام بھی کرے گی۔ تو وہ شوہر، وہ میاں بیوی کتنے پیارے ہوتے ہیں جو تہجد کے وقت میں اٹھ کر چائے ناشتہ بھی کرتے ہیں ہلکا پھلکا، اور اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں، اللہ کو اللہ کی مناجات بھی کرتے ہیں۔ وہ کتنا پیارا جوڑا ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو، ایسا ماحول کریٹ کریں، اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول ڈیولپ کریں، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسی چھم چھم برسیں گی۔ تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت برستی ہے کہ جو عورتیں منہ اندھیرے اٹھ کر آنگن میں جھاڑو دیتی ہیں، گھر کے باہر جھاڑو دیتی ہیں تاکہ مردوں کی گزر بسر سے پہلے پہلے ہم سب صاف کر لیں، اور وہ نہ تہجد پڑھتی ہیں بلکہ نہ فجر پڑھتی ہیں۔ تہجد کے وقت اللہ کی ایسی رحمت برستی ہے کہ وہ عورتیں بھی اس رحمتوں سے محروم نہیں رہتی، ان کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ ملتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس لیے دوستو، اگر ٹھنڈی ستاری ہے، ضعف ہے، کمزوری ہے، نقاہت ہے، اگر تہجد نہ بھی پڑھ سکیں، وہ تہجد کے وقت اٹھ کر 2 ہاتھ پھیلا کر اللہ سے کہیں، اللہ میں کمزور ہوں، مجھے قوت عطا فرما، میں بیمار ہوں، مجھے صحت عطا فرما، اللہ میں کلاش و فلاس ہوں، میرے پیارے اللہ میری جھولی رحمتوں سے بھر دیجئے، اللہ میرے بچوں کو ہمت دے دیجئے، اللہ میرے بچوں کو علم عطا فرما، صحت عطا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ بہت ساری ضرورتیں ہوتی، اس وقت دعا کر کے پھر سو جاؤ۔ تو تہجد گزاروں میں نہ صحیح تو کم از کم اس وقت جو اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگنے والے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان بھیک مانگنے والوں کی لسٹ میں تو نام آ جائے گا، بھیک مانگنے والوں کی لسٹ میں تو نام آ جائے گا۔ اور ہاں، ایک بات اور پتے کی بتاتا، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز سنت موقدہ پڑھیں، اور 2 رکعت سنت موقدہ کے درمیان، یعنی 2 رکعت سنت موقدہ کے بعد اور وتر سے پہلے 2 نفل آپ تہجد کی نیت سے پڑھ لیں۔ اگر زندگی بھر نیند میں سے اٹھ کے تہجد کی توفیق نہیں ملی، قیامت کے دن تہجد گزاروں میں شمار ہوگا۔ کتنا آسان ہے۔ بہت سے نوجوان بچوں کو یہ شکایت ہوتی ہے، جن میں اٹھ نہیں پاتا، ہمت نہیں جٹا پاتا، آنکھ نہیں کھل پاتی، الارم بجتا رہتا ہے، بند ہو جاتا ہے، نہیں اٹھ پاتا۔ تو ان کے لیے سب سے آسان حل یہ ہے کہ 2 رکعت سنت موقدہ اور وتر سے پہلے آپ 2 رکعت نفل کی پڑھ لیں، 2 رکعت تہجد کی نیت سے نفل پڑھ لیں۔ انشاءاللہ زندگی بھر چاہے آپ سو کر اٹھ کر تہجد نہ پڑھنے والے ہوں، لیکن تہجد گزاروں میں شمار ہوگا، اس لیے کہ وتر سے پہلے جو نفل ہوتے ہیں وہ تہجد کا درجہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو کتنا آسان ہے دوستو، یہ تو کر ہی سکتے ہیں نا۔ اس لیے ایک تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اپنے آپ کو گنہگار سمجھیں، لیکن ایسا بھی نہ سمجھیں، اتنا بھی نہ سمجھیں کہ ہم مایوس ہو گئے اللہ کی رحمت سے۔ جہاں اپنے آپ کو گنہگار سمجھ رہے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کو غفور رحیم بھی سمجھیں۔ اور میرا آپ کا تعلق کسی چلتے پھرتے آدمی سے نہیں، بلکہ عظیم الشان رب سے ہے، جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس رب سے۔ اور اللہ تعالیٰ کو گنہگار بندوں کی گناہوں کو معاف کرنا پسند ہے۔ اگر حدیث قدسی ہے کہ اگر بندے گناہ کرنا چھوڑ دیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد گناہ کرنا چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ ایک مخلوق اور پیدا فرمائے جو گناہ کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو معافی کا عمل پسند ہے۔ جو بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند ہے۔ اور دوستو، اگر اللہ تعالیٰ سب کچھ ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے نہ ہوتے، تو یہ اللہ کی ذات میں نقص تھا کہ نہیں؟ کہ ویسے تو بہت اچھے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتے معاف نہیں کرتے، تو یہ نقص تھا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے اللہ پاک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں سچی پکی توبہ کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں اپنے ولیوں میں شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے مقربین بندوں میں شامل فرمائے، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ گناہوں کی نفرت ہمارے دل میں ایسی بٹھا دے جیسے مرے ہوئے کتے اور خنزیر کی نفرت ہمارے دل میں بیٹھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ایک بات ہے دوستو، چاہے بندے نہ کریں اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ تو ایسے ہیں کہ ذرا سا اے سی کا بٹن آن کیا ہے، پورا ملک در و دیوار ہر چیز ٹھنڈی ہو گئی جی، آٹومیٹک اللہ یاد آتے ہیں اس موسم میں۔ تو آدمی کانپتا رہتا ہے، ٹھٹرتا رہتا ہے اور اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ اس لیے ٹھنڈی کا جو سیزن ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے میں بہت بڑا معین مددگار ہے، بلکہ یہ موسم اللہ والوں کے یہاں نیکیوں کا سیزن ہے، اس لیے کہ گرمی سے بچنا اپنے اختیار میں نہیں ہے، ٹھنڈی سے بچنا اختیار میں ہے۔ بھائی ایک سوٹر چھوڑو دو پہن لو جی، موزے بجائے ایک کے دو پہن لو، کان کی ٹوپی پہن لو، کمبل اوڑھ لو، تھوڑی سی آگ جلا لو، اور کمبل اوڑھتے کے ساتھ ہی فوراً ڈائریکٹ اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے۔ رضائی میں جاتے ہی کمبل اوڑھتے ہی فوراً اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے۔ تو نیکیوں کا موسم اللہ والوں کے یہاں نیکیوں، یہ سردی کا موسم نیکیوں کا سیزن ہے۔ ایک تو رات لمبی ہوتی ہے، نیند بھی پوری ہوتی ہے، آرام بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی عشاء کے بعد فوراً سو جائے تو فجر تک تو کمر دکھنے لگتی ہے لیٹے لیٹے جی، 4 بجے تو خود بستر اچھال دیتا ہے آدمی کو، لیکن اس وقت اگر جوڑو برابر ساتھ دے اور گرم گرم چائے پلا دے تو پھر تو پوچھنا ہی کیا۔ اس لیے دوستو یہ ماحول بنائیں، بیوی کے ساتھ یہ عہد معاہدہ کریں جی کہ پیاری دیکھو سردی کا موسم آیا ہوا ہے، ہم دونوں مل کر اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کو منائیں گے، اور اس سیزن کو ہمیں کیش کرنا ہے، لہٰذا 4 بجے انشاءاللہ اٹھیں گے جی، تمہارا کام یہ ہے کہ گرم پانی کر کے ہمارے لیے وضو کا انتظام کر دیں، اور ہم نماز کی نیت باندھیں، تم بھی نماز کی نیت باندھو، اس کے بعد گرم گرم چائے پلا دیں، اور اللہ پاک نے 2 پیسے دیے ہیں دوستو، ایک انڈے کی ٹرے لا کے رکھ دیں، کچھ انڈے ابلے ہوئے اس وقت کھا لیں۔ میں نے بہت سارے بزرگوں کو دیکھا کہ تہجد کے وقت میں ہلکا پھلکا ناشتہ کرتے ہیں، چائے پیتے ہیں، ابلا ہوا انڈا کھاتے ہیں، اس کے ساتھ میں کوئی کیلا استعمال کرتے ہیں۔ کیوں؟ سنیں ایک بات، یہ پتے کی بات ہے، جب آدمی راتوں کو اٹھے گا، ذکر و اذکار کرے گا تو دماغ پہ کچھ خشکی آ جاتی ہے، جب خشکی آ جاتی ہے تو آدمی ایک خاص قسم کا اس کے اندر چڑچڑاہٹ پن پیدا ہوتا ہے، اور کئی مرتبہ اس خشکی کے نتیجے میں آدمی متکبر بن جاتا ہے، اپنے آپ کو تہجد گزار، اپنے آپ کو نیکوکار، اپنے آپ کو ولی سمجھتا ہے، اور جتنے دوسرے ہیں سب کو حقیر سمجھتا ہے۔ یہ تکبر، اعمال کا تکبر ہے، سب کو حقیر سمجھتا، پڑے سوتے رہتے گدھے کی طرح، اس کا مطلب یہ کہ بس میں ہی ہوں اللہ کا ولی، باقی سب گدھے ہیں اس کی نظر میں۔ تو ہمارے اکابر مشائخ اللہ والے یہ تہجد کے وقت میں ہلکا پھلکا ناشتہ کرتے ہیں، چائے پیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، انڈا کھاتے ہیں، کیلا کھاتے ہیں، اس سے ان کو تراوٹ آ جاتی ہے، اور وہ جو خشکی کے اسباب ہیں، خشکی جن چیزوں کی وجہ سے آ رہی ہے تو پھر اس کا اندمال ہو جاتا ہے۔ اس لیے اکثر و بیشتر اللہ والے تہجد کے وقت میں کچھ نہ کچھ شغل رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ چیز پیدا نہیں ہو پاتی کہ دوسروں کو حقیر بندہ سمجھے۔ تو اگر اللہ پاک نے 2 پیسے دیے ہیں تو دوستو اگر ان پیسوں کو ہم اپنی ذات پر خرچ کریں، اور ذات پہ اس لیے خرچ کریں تاکہ اس کے اندر صفات آئیں، تہجد کی صفت پیدا ہو، اخلاص کی صفت پیدا ہو، اللہ کے قرب کی صفت پیدا ہو، تو یہ پیسے دوستو کس میں گئے؟ اللہ کی عبادت میں گئے نا۔ اور جو اللہ دیکھیں گے کہ یہ بندہ تو میرے ہی ذات کے لیے خرچ کرتا ہے، تو اور اضافہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو یہ دولت بڑھانے کے یہ طریقے ہیں، دولت بڑھانے کے طریقے ہیں۔ ایک مرتبہ میں میرٹھ سے کسی ٹرین میں بیٹھا، دہلی پہنچا، حضرت نظام الدین ریلوے اسٹیشن پر، وہاں سے مجھے اگست کرانتی پکڑنی تھی راجدھانی سورت کے لیے، اور مجھے اثر پڑھ کے بیٹھنا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ پہلے نمبر پر اگر میں چلا جاتا ہوں فلائی اوور سے تو وہاں اتنی زیادہ ٹرین نہیں لگتی، شاید لگتی ہی نہیں، تو وہاں آسانی کے ساتھ وضو کر کے میں نماز پڑھوں گا۔ اب جتنے بھی وہ نل تھے جو سرکاری طرف سے لگے ہوئے ہوتے ہیں اسٹیشنوں پر، تو ان تمام نلوں کے اندر نل ٹوٹے ہوئے اور کوئی لکڑی ٹھونس رکھی ہے، اور یہ دھندے تھے کن کے؟ جو ٹھنڈی بوتلیں بیچتے ہیں ان کے، تاکہ لوگ ہم سے خرید کر پئیں۔ میں نے کہا وضو کیسے کریں؟ فوراً میرے دل میں یہ بات آئی، اللہ پاک نے پیسے بھی تو دیے ہیں، اور اسٹالوں کے اوپر پانی کی بوتلیں بھی تو بک رہی ہیں، یہ پیسے کس کام آئیں گے؟ بوتل خریدو، وضو کرو، نماز پڑھو۔ تو میں نے 2 ٹھنڈی بسلری کی بوتل لی، اور گرمی کا موسم تھا، مئی جون کی گرمی تھی، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے میں نے وضو کیا جی، اور سکون کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس وضو کی ٹھنڈک آج تک میرے دل میں محسوس ہوتی ہے جب میں کبھی تصور کرتا ہوں۔ اب یہ جو پیسے خرچ ہوئے دوستو کس پر ہوئے؟ اللہ کی ذات پر خرچ، اللہ کی عبادت پر خرچ ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ گھٹائیں گے یا بڑھائیں گے مال؟
ایک مرتبہ میں پونا کی طرف سے بس میں بیٹھا، لگژری بس تھی، سلیپر کوچ تھا غالباً، بیٹھا اور میں نے ڈرائیور سے بات کی، میں کہ بھائی آپ مجھے گجرات میں کسی ایسے ہوٹل پہ روکیں جہاں میں فجر کی نماز پڑھ سکوں۔ کہ کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا آپ کا نام بھی اس نے کوئی مسلمان نام بتایا، مجھے اطمینان ہو گیا۔ اب اس نے رات کو 3 بجے روکا اور اس کے بعد اب جو ہے روکنے کا نام نہیں لے رہا۔ فجر کی نماز قضا ہونے میں، ختم ہونے میں آدھا گھنٹہ باقی ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ سے میں نے کچھ بات کی تھی کہ آپ کہیں روک لیں کسی مناسب ہوٹل پر، اس کے آنگن میں فجر کی نماز پڑھ لوں۔ کہ جی میں نہیں روک سکتا، میں نے روکی تھی نا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے کہ 3 بجے کوئی فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے؟ بیفور ٹائم کبھی نماز ہو سکتی ہے؟ نماز کا تو ایک وقت ہے نا۔ تو کہا میرے ساتھ میں کچھ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں اور اس شرط پہ بیٹھے ہیں کہ اگر آپ ہمیں اسکول کے ٹائم سے پہلے پہنچا دو گے تو ہم پیسے دیں گے ورنہ نہیں دیں گے۔ میں نے کہا اچھا، آپ نے ان کی بات کا خیال رکھا اور میں نے بھی تو آپ سے کوئی بات کی تھی، میرا آپ نے خیال نہیں رکھا، ٹھیک ہے آپ کی مرضی۔ آپ ایسا کریں جب بھی کوئی بڑا سا ہوٹل آئے تو وہاں روک دیں، میں اتر جاتا ہوں، آپ اسٹوڈنٹ کی بس لے کے آگے بڑھ جائیں۔ کہا آپ کا ٹکٹ تو سورت تک کا ہے۔ میں نے کہا کہیں تک کا ہو، تمہیں اس سے کیا پرواہ ہے؟ لہٰذا چکلی کے قریب میں اتر گیا اور ابھی سورت آنے میں 1 گھنٹہ باقی اور میرا ٹکٹ بھی وہیں تک کا ہے۔ اتر گیا، میں نے اپنا بیگ اتار لیا، سیدھا ہوٹل میں گیا، کوئی پالن پوری مسلمان بھائی کی ہوٹل تھی۔ میں نے ایک طرف سامان رکھا، وضو کیا، سکون کے ساتھ نماز پڑھی اور چائے پی۔ اب میں نے فون لگایا کہ اپنے کسی ایک دوست کو، قریب میں کسی مدرسے میں تھا، میں کہ بھائی اسی طرح سے میں سفر کر کے آ رہا تھا اور بس والے نے راستے میں روکی نہیں، نماز میری قضا ہو جاتی اگر میں اسی میں بیٹھا رہتا، نماز کی خاطر میں بس چھوڑ چکا، یہاں اتر گیا۔ اب یہ بتائیں کوئی ٹیکسی ملتی ہو، کرائے پہ کوئی گاڑی چلاتا ہو تو مجھے ترکیسر تک پہنچانا ہے۔ تو کہا حضرت میں ابھی بات کرتا ہوں۔ اس نے بات کی اور 1000 روپے کا کرائے کی میں نے ایک ٹیکسی کی، کار کی، اور میں گیا اپنے گھر پر۔ اب بتائیے دوستو، یہ 1000 روپے جو آدمی ان کو حاصل کرتا ہے، بڑی محنت لگتی ہے، بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اور 1000 یہ کوئی معمولی نہیں، بڑی رقم ہے۔ اب میں نے جو خرچ کیے تو کس پہ خرچ کیے؟ اپنے اللہ کے لیے خرچ کیے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی محروم رکھے گا؟ وہ تو دیکھ رہے ہیں نا اس بات کو، یہ بندہ میری ذات کے لیے، جی میرے حکم کے لیے خرچ کر رہا ہے، تو پھر اس کو خرچ کرنے کو کیوں نہ دیں؟ اس لیے دوستو کبھی بھی دین کے معاملے میں بخیلی نہ کریں، دل کھول کے خرچ کریں، دل کھول کے خرچ کریں۔ میں نے تو الحمدللہ اپنی نمازوں کو محفوظ کرنے کے لیے ٹرینیں چھوڑ رکھی، فرسٹ کلاس کی ٹرینوں کے ڈبے چھوڑ رکھے ہیں۔ نہیں، مجھے اس اسٹیشن پہ اترنا ہے، قریب میں جا کر میرا کوئی متعلق ہے، وہاں جا کے مجھے نماز پڑھنی ہے، اور پھر آگے کا دیکھا جائے گا کیا ہوگا۔ اس لیے دوستو اس طلب کو بھڑکاؤ اپنے دل کے اندر، اس طلب کو اپنے دل کے اندر بھڑکا لیں کہ پیارے اللہ ہمیں اپنی محبت میں مر مٹنے والا بنائیے، اپنے احکام کو پورا کرنے والا بنائیے۔ جزاکم اللہ شکر۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ کر دی تباہ گناہوں میں نے زندگانی، کر دی تباہ گناہوں میں نے زندگانی، مجھ پہ میرے خدایا کر تو ہی مہربانی، کر دی تباہ گناہوں میں نے زندگانی، پل پل کرو
حساب دوں گا، پل پل کا روز محشر کیسے حساب دوں گا، کہاں زندگی گزاری کیسے جواب دوں گا، دل سوچ کر میرا ہو جاتا ہے پانی پانی، مجھ پر میرے خدایا کر تو ہی مہربانی، گزری گناہوں میں زندگی تمام میری، گزری گناہوں میں زندگی تمام میری، دل کو سیاہ کر کے ہر صبح و شام میری، کر دے معاف مولا جو جو بھی ندانی، مجھ پہ میرے خدایا کر تو ہی مہربانی، عاصی ہوں معصیت میں کوئی نہ میرا ثانی، کر دی تباہ گناہوں میں نے زندگانی، مجھ پہ میرے خدایا کر تو ہی مہربانی، مجھ پہ میرے خدایا کر تو ہی مہربانی۔ لا الہ الا اللہ، سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجئے۔ آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ من نہ جائیں، آپ کو راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ اللہ جی راضی ہو جائیے، 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 راضی ہو جائیے۔ زمین و آسمان کے بدلے ہوئے تیور بتا رہے ہیں، آپ امت سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اللہ آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے۔ کہ اللہ جس طرح چھوٹا بچہ، اس کو ماں ناراض ہو کر، باپ ناراض ہو کر رات کی تاریکی میں اگر دھکا دے کر اور مار کے باہر نکال دیں، بچہ دروازے سے چمٹ جاتا ہے، کہتا ہے امی مجھے اندر لے لو، کالا کتا مجھے کاٹ جائے گا، کوئی چور اچکا مجھے اٹھا کے لے جائے گا۔ پیارے اللہ، جس طرح وہ بچہ جانتا ہے آسمان کی چھت کے نیچے مجھ سے پیار کرنے والا کوئی نہیں اور مجھے پناہ دینے والا کوئی نہیں، ماں باپ اگرچہ ناراض ہیں لیکن ہیں ہی تو وہی تو میرے سہارا ہیں، تو بچہ دروازے سے چمٹتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے، چیختا رہتا ہے، کھٹکھٹاتا رہتا ہے، بالآخر ماں اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، سینے سے چمٹا لیتی ہے۔ میرے پیارے رب، بچہ جانتا ہے میرے امی اور ابا کے سوا میرا کوئی نہیں، یا اللہ اسی طرح بندے جانتے ہیں میرے ربا کے سوا میرا کوئی نہیں۔ میرے پیارے رب، میرے سونے رب، چاہے جیسے ہیں
بگڑے ہوئے ہیں، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، یا اللہ ہمارے ساتھ آپ کی ربوبیت کی نسبت لگی ہوئی ہے، یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے پالنہار ہیں، یا اللہ آپ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ آپ ہمیں اپنا بنا لیجئے، دھوبی بیٹا چاند سا بنا دیجئے، یا اللہ دھو مانج کے پاک کر دیجئے، عافیت کے ساتھ ہمارا تزکیہ کر دیجئے، عافیت کے ساتھ ہمارا تصفیہ کر دیجئے، اپنا بنا لیجئے، اللہ عزت ملنے کے بعد ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، اپنا بننے کے بعد مخلوق کے بننے سے حفاظت فرما، یا اللہ آپ کے در پہ آنے کے بعد مخلوق کے در پہ یا اللہ کھڑا ہونے سے محفوظ فرما، رب کریم مہربانی کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ اللہ جمعہ کا مبارک دن ہے، ہم سب نہائے دھوئے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یا اللہ ظاہری میل کو تو صابن کے ذریعے سے مل مل کے ہم نے دور کر دیا، اللہ باطن کے میل کو کیسے دور کرے؟ یا اللہ اس کو آپ اپنے فضل سے دور کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، یا اللہ فلسطین کے حال پر رحم فرما، غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما، شہداء کی مغفرت فرما، شہداء کے بلند درجات عطا فرما، یا اللہ جو زخمی ہیں ان کو شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، یا اللہ ان کے دردوں کا خاتمہ فرما، اللہ ان کے دردوں کا خاتمہ فرما، یا اللہ اس ٹھنڈی میں ہم یہاں کانپ رہے ہیں، یا اللہ غزہ کی ٹھنڈی میں نہ چھت ہے، نہ کوئی خیمہ ہے، اور نہ کوئی اوڑھنے کا کپڑا ہے، میرے پیارے رب حضور کے امتیوں پر کیا گزر رہی ہوگی، کیا گزر رہی ہوگی، کیا گزر رہی ہوگی، اے میرے پیارے رب اللہ آپ اپنی قدرت کے عجائب دکھا دیجئے، آپ اپنی قدرت کے کرشمے دکھا دیجئے، اللہ آپ اپنی قدرت کے کرشمے دکھا دیجئے، میرے پیارے رب جن ظالموں نے ظلم کیا یا اللہ ان کو ظلم کا مزہ دنیا میں چکھا دیجئے، یا آخرت میں تو ہے ہی، یا اللہ دنیا میں بھی چکھا دیجئے، اور اہل ایمان کے کلیجوں ٹھنڈا کر دیجئے، یا اللہ قوم عاد و سمود کی طرح یا اللہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے، ان کی بوٹی بوٹی کر دیجئے، دھرتی کے بوجھ کو ہلکا کر دیجئے، یا اللہ حضور کی امت کو جو ستائے، جو دکھ دے، جو تکلیف دے، یا اللہ آپ خود ان سے نمٹ لیجئے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یا اللہ ان کے مقابلے میں ہم اللہ آپ کو پیش کرتے ہیں، اللہ آپ ان سے انتقام لے لیجئے، آپ ان سے نمٹ لیجئے، میرے پیارے اللہ دن دونی رات چوگنی امت کو برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، صحت عطا فرما، رزق حلال میں برکت عطا فرما، صدق مقال میں برکت عطا فرما، اللہ جی ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں، اللہ تقوی دے دیجئے، پاکیزگی دے دیجئے، معرفت دے دیجئے، قرب دے دیجئے، ولایت دے دیجئے، مقام احسان دے دیجئے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجئے، اللہ عزت رفتہ امت کو دے دیجئے، عظمت رفتہ دے دیجئے، خلافت رفتہ دے دیجئے، شان رفتہ دے دیجئے، شجاعت رفتہ دے دیجئے، میرے پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں، یا اللہ اس مجمع میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تمام کی تکلیفوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، مساجد اسلامیہ، وہ خانقاہیں جو اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے، اور دعوت تبلیغ کے مبارک عمل کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں میں اتفاق و محبت پیدا فرما، یا اللہ کمی کوتاہیوں سے درگزر فرما، یا اللہ تمام کو کام کا سلیقہ عطا فرما، یا اللہ کام سے وابستگی عطا فرما، کام کی تائید کرنے کی توفیق عطا فرما، مخالفتوں سے حفاظت فرما، یا اللہ اقامت دین کے لیے جتنے شعبے کام کر رہے ہیں، یا اللہ تمام کو یا اللہ اپنی غیبی مدد سے یا اللہ غیبی نصرت فرما کر یا اللہ مدد فرما کر آگے بڑھنے والا بنا، رب کریم جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رغبت عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کر دو۔